السلام علیکم ویورز، ٹائم پلس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شانزہ شاہد جی۔ تو آج ہم جس موضوع پر لب کشائی کریں گے اس کا عنوان ہے یونیسیف جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی ایبریویشن بتاتے چلوں۔ یونیسیف کی ایبریویشن ہے یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ جی۔ چلڈرن ایمرجنسی فنڈ سے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ظاہری سی بات ہے، اگر چلڈرن ہے تو اس آرگنائزیشن میں زیادہ بچوں کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی ہوگی جی۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں یہ تنظیم کب اسٹیبلش ہوئی، کس وجہ سے ہوئی اور کیوں ہوئی، اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا جی۔ تو ورلڈ وار 2 کے بعد ہر جگہ اتنی تباہی پھیل چکی تھی کہ بچے ہر جگہ بچوں کی اموات کی شرح 99.9% ہو چکی تھی، کہیں بھی بچے محفوظ نہیں تھے۔ اور بچوں کے لیے نہ تو کوئی ایسا ادارہ تھا کہ جو اس بیماریوں میں یا اس تباہی وار کی وجہ سے جو بچوں میں بیماریاں پیدا ہوئیں، کیونکہ وار کے بعد اتنی تباہی پھیل چکی تھی کہ زیادہ تر وہ نا بچوں پہ اٹیکس کر رہی تھیں۔ تو سب نے سوچا کہ ایسی تنظیم قائم کی جائے جس میں صرف بچوں کے لیے ان کے پروٹیکشن کا سارا سسٹم بنایا جائے جی۔ تو 1946 میں ورلڈ وار 2 جب سٹارٹ ہوئی، اس کے بعد جب ہر طرف تباہی پھیل گئی، اس کے بعد یونیسیف یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ کے نام سے یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ اس کو قائم کرنے کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو بچے اس کی وجہ سے اس کا شکار ہو چکے تھے، یہ صرف اور صرف ان کی صحت کو اچھا بنانے کے لیے اور ان کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا جی۔ تو کچھ سالوں بعد جب ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی، اس کے جو اثرات تھے وہ کم ہونا شروع ہو گئے، تو کچھ سالوں بعد اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ کچھ سالوں بعد یہ یونیسیف کی بجائے نام اس کا ابھی بھی یونیسیف ہی لیا جاتا ہے، لیکن اس میں سے انٹرنیشنل اور ایمرجنسی جو ورڈز ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں، بیکاز تب وہ انٹرنیشنل لیول پہ تھا اور ایمرجنسی کی صورتحال تھی، کیونکہ ورلڈ وار ابھی ہوئی تھی اور ہر جگہ تباہی پھیل چکی تھی۔ اس وجہ سے اس ٹائم اس میں انٹرنیشنل اور ایمرجنسی فنڈ کے نام سے بنایا گیا تھا۔ اب ہم اس کو یونائٹڈ انٹرنیشنل چلڈرن فنڈ کہتے ہیں جی۔ تو 1953 میں اس کا نام چینج کیا گیا تھا۔ بچوں کو اچھی صحت فراہم کی جائے، اس وار کی وجہ سے جو بچوں پہ برے اثرات ہوئے ہیں اس کو ختم کیا جائے، بچوں کی ایجوکیشن، کیونکہ وار کے بعد اتنی تباہی پھیل چکی تھی کہ ایجوکیشن کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، بچوں کے لیے نئے اسکولز ہر چیز نئی بنائی جائے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ USA میں ہے، اور اس کے جو 4 آبجیکٹیوز میں بتا چکی ہوں، اب ان کے ڈیٹیل کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بچوں کی ہیلتھ کے لیے وہاں پہ ہاسپٹلس قائم کیے گئے، چھوٹے چھوٹے کیئر سینٹرز بنائے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں کے لیے ویکسینیشنز بنائی گئی، کیونکہ سب سے پہلے جو ویکسینیشن ہے وہ انڈیا میں بنائی گئی، کیونکہ وہاں پہ زیادہ وار کے بعد زیادہ اثرات وہاں پہ نظر آئے۔ اس کے بعد بچوں کے لیے مختلف ادویات نکالی گئیں، اور اس کے بعد نیوٹریشن کی اس ٹائم بہت کمی ہو چکی تھی، بچوں کو خوراک نہیں مل رہی تھی، بچوں کو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے بیماریاں اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں، اور بچوں کو نیوٹریشن سے بھری ہوئی خوراک ان تک پہنچائی گئی۔ اس کا جو 3rd آبجیکٹیو تھا، نہ صرف بچوں بلکہ ان کی فیملیز کے لیے بھی یہ سارا کام کیا گیا۔ 4th اس کا فنکشن تھا بچوں کی ایجوکیشن، بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے تاکہ جو تباہی ہو چکی ہے اسے ریکور کرنے میں بچے، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بچے ہمارے قوم ہوتے ہیں، یہی آگے قوموں کا فیوچر ہوتے ہیں۔ تو اس تنظیم کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں میں نئی حوصلہ افزائی پیدا کی جائے، بچوں کو دوبارہ سے وہی زندگی دی جائے جو وہ پہلے جی رہے تھے جی۔ تو یونیسیف ایک ایسا ادارہ ہے جس نے سارا ورک صرف بچوں کے لیے ہی کیا کہ بچوں کو ایک اچھا لائف اسٹائل دیا جا سکے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیں اپنا خیال، اللہ حافظ۔